أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں ہم تجوید کے اندر، اور جس میں ہم نے تشدید پڑھا. آج ہمارے پچھلے سیشن میں تشدید جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی. آج ہم مد کو پڑھیں گے، حروف مدہ پڑھیں گے ہم. اور حروف مدہ میں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے. مد کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھینچنا یا لمبا کرنا، یعنی کہ کوئی بھی جو حرف ہوگا جس کے اوپر مد ہوگی ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے یا پھر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. مد ہمیشہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات پر آتی ہے. ٹھیک ہے، حروف مدہ انشاءاللہ ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے. حروف مدہ کے اوپر ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں یا اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یا پھر جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں جس کو ہم کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کہتے ہیں، جس کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو بھی مد کی طرح سے ہی پڑھتے ہیں، یعنی کہ کھینچ کے پڑھتے ہیں یا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. حروف مدہ سے کیا مراد ہے؟ حروف مدہ سے مراد ہے الف مدہ، واو مدہ اور یاء مدہ. آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ الف مدہ کیا ہے. واو مدہ اور یاء مدہ کو ہم لیٹر آن پڑھیں گے. زبر والے حروف کے بعد اگر الف آ جائے تو زبر کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ایسے الف کو الف مدہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھیے یہ لکھا ہے، ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم اس کو پڑھتے ہیں ما. لیکن جب یہاں پر میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ جائے تو پھر ہم اس کو ما نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو ما پڑھیں گے. یعنی کہ اس میم کو 2 حرکات تک لمبا کریں گے اور ہم اس کو ما بنا دیں گے. ما ما، با با، پا پا، جا جا. اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ حروف مدہ ہیں اور حروف مدہ کو صرف 2 حرکات تک کھینچ کے لمبا کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لمبا کیا جاتا. اگر اس کو 2 حرکات سے زیادہ، اپنی مقدار سے زیادہ کھینچ کے لمبا کریں گے تو پھر مد جو ہے وہ بدل جائے گا، وہ کسی اور کیٹیگری میں چلا جائے گا. دوسری بات یہ کہ حروف مدہ کو زیادہ فوکسڈ کیوں رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اگر اس کی تجوید کے اندر غلطی کی جائے تو پھر لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، حرف کے معنی بدل جاتے ہیں اور اس پہ گناہ کبیرہ ملتا ہے. جیسے ح ہا، خ خا. آج ہم جب اپنا لیسن پڑھیں گے تو اس میں ہم نے خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس پینسلز ہیں تو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور تلاوت کے دوران یا پریکٹس کے دوران آپ جو الف مدہ والے حروف ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیے تاکہ غلطی کا چانس پہ دوبارہ نہ رہے. لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 22 से। सूरत नहल की आयत नंबर 22 है। इलाहुकुम إلهكم इलाहुकुम إلهكم इलाहु वाहिद إله واحد. जी। यहाँ पर आप देखिए वाव के ऊपर जबर है और जबर के बाद अलिफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अलिफ मद्दा है जिसको हमने 2 हरकत तक खींच के पढ़ना है। हा की अदायगी को दुरुस्त रखिए और दाल के ऊपर कलकला वाजे करके कीजिए। वाहिद واحد. फल्लदीन والذين لا युमिनून لا لا يؤمنون بالآخرة بالآخرة قلوبهم منكرة قلوبهم 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 منكرة قلوبهم قلوبهم منكرة وهم منكرة مستكبرون وهم مستكبرون وهم مستكبرون وهم وهم مستكبرون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد. हा की अदायगी को दुरुस्त कीजिए, दाल के ऊपर कलकला वाज़े कीजिए। इलाहुकुम इलाहु वाहिद إلهكم إله واحد वाहिद واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم لا جرم لا जरम जी गुड। रॉ को आप पुर करेंगे, रॉ को आपने बारीक नहीं पढ़ना है, जारामा नहीं पढ़ेंगे इसको। जारोम ला जारोम لا لا जरम अन्नल्लाह أن أن الله अन्नल्लाह أن الله
يعلم ما يسرون ما يسرون يسرون وما يعلنون وما وما يعلنون إنه إنه لا يحب المستكبرين لا لا يحب المستكبرين لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين إنه لا لا يحب المستكبرين إنه لا يحب المستكبرين إنه لا يحب المستكبرين وإذا وإذا قيل قيل لهم ماذا لهم ماذا أنزل أنزل ربكم ربكم قالوا قالوا أساطير الأولين أساطير الأولين ये जो लफ्ज है ये ना तो असातीरुल अव्वलीन है और ना ही असातीरुल अव्वलीन है। और की अदायगी को दुरुस्त कीजिए। जुबान ऊपर की जानिब उठेगी तालु की जानिब और लिप्स राउंड नहीं होंगे। पुर हुरूफ में लिप्स बिल्कुल राउंड नहीं होते हैं क्योंकि पुर हुरूफ का ताल्लुक होंठों से बिल्कुल नहीं होता है। असातीरुल अव्वलीन أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين यहाँ पर आप देखिए तो के नीचे जेर है, आगे या साकिन है, तो ये तो मद के साथ पढ़ी जाएगी। असातीरुल असातीरुल नहीं पढ़ा जाएगा इसको। असातीरुल अव्वलीन أساطير الأولين लियहमिलू ليحملوا
أوزارهم أوزارهم را को पूरी कीजिए أوزارهم 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 كاملة يوم القيامة كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ومن أوزار الذين ومن أوزار الذين ومن أوزار الذين يضلونهم يضلونهم بغير علم بغير علم ألا ساء ألا ساء ما يزرون ما يزرون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك अलामात इसमें आज हम 10th अलामत इसकी पढ़ रहे हैं। कुल हमने 11 अलामत पढ़नी थी जिनमें से आज हम 10वीं अलामत पढ़ रहे हैं। अगर कलमा तस्निया हो तो इस्म होता है, मसलन रजुलानी दो मर्द, मुमिनानी दो मोमिन। तस्निया वो इस्म होता है जो दो अशखास या दो चीजों को जाहिर करता है। तो जब आप कुरान पाक के अंदर देखिए कि किसी दो चीज का जिक्र है, दो मर्दों का, दो औरतों का, या कोई भी चीजें दो के जिम्रे में आ रही हैं, जैसे आप सूरह अल बकरा में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ेंगे और अम्मा हवा का, तो उसमें बहुत ज्यादा दो का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से जब जमीन और आसमान का जिक्र होता है तो उसमें भी दो चीजों का, दो का तस्निया इस्तेमाल किया जाता है। तो जब तस्निया का सीगा इस्तेमाल हो रहा हो तो उसका मतलब यही होता है कि वो अलामत इस्म की है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम, और माबूद तुम्हारा, इलाहुन माबूद, वाहिद एक ही है।
فالذین پس وہ لوگ جو لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے بالآخرتی آخرت کے اوپر قلوبہم دل ان کے منکراتن انکار کرنے والے ہیں وہم اور وہ مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں۔ ہم پیچھے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا، نہروں کا، سمندروں کا، راستوں کا، علامات کا، اور صحراؤں کا، اور جانوروں کا، مویشیوں کا، بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور جن معبود کو تم پوچھتے ہو تم یہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا چیزیں بنائی ہیں۔ تو کیا ایک تخلیق کرنے والا اور ایک تخلیق نہ کرنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ اموات وہ مردہ ہیں غیر احیاء، اور وہ زندہ نہیں ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ وہ تخلیق خود کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کو ایک انسان معبود بنا کے بیٹھا ہے اور اس باطل معبود کو کی پرستش کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر مخصوص ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، ان ہستیوں کا ذکر کیا گیا۔ اور وہ کون سی ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے؟ اگر ہم سورج چاند ستاروں کو ایک سائڈ پر رکھ دیں تو ہستیوں کے اندر فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ کو پکارا جاتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جاتا ہے، بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جو ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ ہمیشہ باقی رہنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب ہستیوں کو خود سے پیدا کیا۔ فرشتے جو ہیں ان کو تو موت نہیں آ سکتی ہے، ان کو تو آخر میں ہی آئے گی جب قیامت برپا ہوں گی۔ تو یہاں پھر اموات غیر احیاء سے مراد تمام وہ ہستیاں ہیں جن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں، اولیاء اللہ شامل ہیں، بزرگان دین شامل ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک ہستیاں تھیں، پہلے ان کی قبروں کے اوپر سجدہ گاہ بنایا گیا، پھر ان کی پرستش کرنا شروع کی گئی، پھر ان کے بت بنائے گئے، ان کے بتوں کی پرستش کی گئی۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح کے کچھ عقائد راسخ ہیں، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر بعض دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ تو زندہ نہیں ہیں، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا اور کب اٹھایا جائے گا۔ اور حقیقت میں جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جس کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، تو وہ کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ وہ اپنے ذات میں، اپنی صفات میں بالکل لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ جو یوم آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں کہ آخرت کا دن بھی کوئی آنا ہے جس دن اعمال کی باز پرس ہوگی، اعمال کی جواب دہی ہوگی، احتساب ہوگا، اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تکبر کرنے والا کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس چیز سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عدل کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قادر مطلق بھی ہے۔ عدل کرنے والا یعنی کہ جو جس نے کیا ہے اس کو اس کے کیے کا پورا حساب دیا جائے، انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور قادر مطلق اس طرح کہ اگر سارے انسان، ساری کائنات ختم بھی ہو جائے تو وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے اسی طرح سے بنا دے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کے اوپر وہ ایمان نہیں لے کے آ رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت رکھتا ہے، یا وہ انصاف والا ہے، یا وہ عدل والا ہے۔ اور پھر اس نے جب وہ اکڑ گیا، اس نے اکڑ دکھائی اور انکار کیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ تو تکبر کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ تکبر میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بلند سمجھنا اور بالاتر سمجھنا اور حقیقت کا انکار کرنا۔ تو جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حقائق کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے، تو وہ پھر متکبرین میں سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ لا جرم، نہیں کچھ شک، انا، بے شک، اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہو، بے شک وہ، لا، نہیں، یحب، وہ پسند کرتا، المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو۔ یہاں پر ایک آن دا ہول اور ان جنرل اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو اور بھید کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے جو ہماری زبان پر ہوتا ہے، زبان حال پہ ہوتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے سینوں کے اندر ہوتا ہے، ہماری نیت پہچانتا ہے، ہمارے ارادے جانتا ہے، ہماری منافقت جانتا ہے، ہماری سچائی جانتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کون کس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہے اور وہ کس لیول کے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ آج میں یہاں پر بیٹھی قرآن پڑھا رہی ہوں، لیکن یہ قرآن پڑھانا بھی کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے؟ اور آپ یہاں پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے یا اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کرے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نیت اور ہمارا ارادہ کیا ہے۔ کیا ہماری نیت اور ارادہ اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے یا اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا ہے؟ تو اسی طرح اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کن کو پسند نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، ماذا، کیا، انزلا اتارا، ربکم تمہارے رب نے، قالو کہتے ہیں، اساطیر الاولین، اساطیر کہانیاں ہیں اولین پہلوں کی۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ زور و شور پر تھی تو ہر جگہ پر ان کے چرچے تھے اور دور دور تک باتیں پھیل چکی تھیں، تو لوگ پوچھنے والے ان قریش مکہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تعلیمات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو یہ کیا آگے سے کہتے تھے کہ وہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پہلے سے سنی سنائی کہانیاں ہیں جن کو وہ بیان کرتے ہیں، کوئی نئی بات ہو تو ہم دیکھیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو وہ کر رہے ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کر اللہ تعالیٰ سے اور دین سے دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور نہ صرف وہ خود ایمان نہیں لے کے آتے تھے، بلکہ جو یہ جاننے کے لیے کیوریس ہوتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں حقائق تک ہم پہنچیں اور حقیقت کو جانیں، تو ان کو بھی وہ بہکا دیتے تھے، بھٹکا دیتے تھے، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، بس وہی سناتے ہیں اور کوئی نئی بات تو کرتے نہیں ہیں۔ لیحملوا، اس لیے کہ وہ اٹھائیں گے، اوزارہم، بوجھ اپنے، کاملتن، پورے کے پورے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ومن، اور کچھ بوجھ، اوزاری، ان لوگوں کے، ومن، اور سے، اوزاری، کچھ بوجھ، ومن اوزاری، اور کچھ بوجھ، الذین، ان لوگوں کے، یضلونہم، وہ گمراہ کرتے تھے جنہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، الا، خبردار، ساء، برا ہے، ما، جو کچھ، یزرون، وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خود تو بھٹکے ہوئے ہے ہی تھے، لیکن بغیر علم کے اگر انہوں نے جن جن لوگوں کو بھٹکایا، اللہ کے دین سے دور کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے
دور کیا اور غلط سٹیٹمنٹس دیے تو وہ قیامت کے دن اپنے کیے کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، لیکن وہ ان لوگوں کے کیے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، جن کو انہوں نے اپنے کم علمی کی بنا پر گمراہ کیا، بھٹکایا، تو وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ ان کا بوجھ بھی اٹھا کر چلیں گے، اور کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو ہر بات جو ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور نہ صرف کوئی بات وہ سوچ سمجھ کے کرے بلکہ جو وہ کر رہا ہے وہ کام بھی وہ بہت سوچ سمجھ کر کرے، کیونکہ انسان اپنے اثرات پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہ ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی بھی کام کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور بہت محتاط ہو کے زندگی گزارے، اپنے عمل میں بھی اور اپنی زبان کے ساتھ بھی اور اپنے عمل کے ساتھ بھی دین کی تبلیغ کرنے والا بنے، نہ کہ دین سے دور کرنے والا بنے، کیونکہ ہمارا ایک عمل اگر کسی نے ہم سے کوئی برائی سیکھ لی اور وہ برائی پر گامزن ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی گناہ اور ان کا بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ جیسے ہم اپنے موبائلز کو یا اپنے لیپ ٹاپس کو، یا آج کل جیسے میڈیا کا دور ہے تو جو کچھ بھی ہم ٹیگ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، یا ہم فیس بک پہ لگاتے ہیں یا یوٹیوب پر لگاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ جو اس چیز کو دیکھتا ہے، اس چیز میں انڈلج ہوتا ہے، تو اس کے تاثرات اور اثرات وہ ہمارے اوپر پہنچیں گے، اور ہمیں اس کا یا تو گناہ ملے گا اور یا پھر ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے اوپر قائم رکھے، ہدایت کے راستے پہ رکھے، اپنی فرما برداری نصیب کرے، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، آمین عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آمین الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔